کیا واقعی خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک خاص بندے کے ساتھ واقعی کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ ایک سسٹم کو ایک دوسرے کے خلاف اکسایا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر دو بھائیوں کے درمیان واقعی کوئی ایک تناؤ ہے، یا میں سمجھتا ہوں ہے ہی نہیں، ہونا نہیں چاہیے، اگر ہے تو ان چیز، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، سوشل میڈیا آ گیا، فلانا آ گیا، فلاں چیز آ گئی، اگر یہ چیزیں ہم سوشل میڈیا کو ہی اگر ہم نے اس کو رکھنا ہے کہ یہ آپ نے کیا، وہ ہم نے کیا، وہ آپ نے وہ کیا تو ہم نے وہ کیا، تو اگر یہ رکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی کامن سی چیزیں ہیں. تو میں یہ آپ سمجھتے ہیں نا، یہ وہ نہیں سمجھتے جو کر رہے ہیں، جو کروا رہے ہیں، تو غلط فہمیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، تبھی مشکلات آتی ہیں. تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے. کوئی موٹر وے شروع کر رہا ہے، کوئی بند کر رہا ہے، کوئی ایئرپورٹ بنا رہا ہے، کوئی بند کر رہا ہے، کوئی اثاثے بیچ رہا ہے، کوئی بند کر رہا ہے. ہندوستان بھی کر رہا ہے، اور کچھ ہمارا بھی سوشل میڈیا اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، کچھ سیاسی جماعتیں ڈال رہی ہیں. وہ ایک دوسرے سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب آنے کے لیے دوسرے کو دور کرنے کی کوشش میں وہ پورے ملک کو ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس ٹائم آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے ہیں، وہ کسی ڈکی چھپی آپ نہیں کہہ سکتے شخصیت. بالکل میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کی حکومت کا ایک طویل ترین عرصہ، ضیاء الحق صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کے یہاں پہ بیٹے شہزادے موجود ہیں ہمارے ساتھ، جناب اعجاز الحق صاحب. اعجاز الحق صاحب، بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بہت شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو آپ پارٹ پلے کر رہے ہیں، میں انتہائی خوش ہوں اس حوالے سے. بہت اچھی جو بات. ایک چیز، ایک سیاسی بحران ہے، آپ اس کو کہیں نہ کہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسلام اسی چیز کا نام ہے. اور بہت میں آپ کو اس چیز کا یہاں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو آپ کو خاص کر جو اس مشن کے اوپر رکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے لیے جو اچھا ہونا چاہیے وہ سب سے بہتر ہے کہ ہونا بھی چاہیے، کہ پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں. اور ریسنٹلی چلتے ہیں ہم تھوڑا سا اسی حوالے سے کہ جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے. جیسا پاکستان میں ایک 6 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ادھر ادھر کی باتیں کہیں اپنا میدان میں خالی کر بیٹھے. دیکھیں، بات میدان کی نہیں ہوتی، بات پاکستان کی ہوتی ہے. بات جب ملک کی بات آ جائے تو پھر ہر کسی سے بالا تر ہو جاتی ہے. اور سیاست تو آنی جانے والی چیز ہے، آج کوئی ہے کل کوئی ہوگا. لیکن جو مسئلہ اس وقت چل رہا ہے پاکستان کی معیشت کا، پاکستان میں پولرائزیشن کا، جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، چاہے وہ کوئی یہ تاثر دینے کی کوشش کرے کہ ایک جماعت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے جو بھی اپنا کردار ادا کرے گا وہ ایک اچھا تاثر دے گا. ابھی حال ہی میں صدر الوی صاحب نے کہا ہے کہ میں بھی تیار ہوں گفتگو کروانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ میرے جو حکومت کے اندر پی ڈی ایم کے اندر بھی بہت سے دوست ہیں، ان سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا، اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو اس وقت وہ سیاست شروع ہو گئی ہے جو 88 کے بعد تھی، جب ایک دوسرے کے خلاف تھے، پالیٹکس آف ریونج تھی. تو اس پالیٹکس آف ریونج نے ایک ریونج آف اکانومی بھی لیا ہے، اور وہ جو اقتصادی ریونج تھی اس نے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا. کوئی موٹر وے شروع کر رہا ہے، کوئی بند کر رہا ہے، کوئی ایئرپورٹ بنا رہا ہے، کوئی بند کر رہا ہے، کوئی اثاثے بیچ رہا ہے، کوئی بند کر رہا ہے. تو یہ ایک جو گھن چکر ہے، اس کو ختم کروانے کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح آج ہم بات کر رہے تھے کہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، اقتصادی طور پہ ان کے سپرد کرنا چاہیے کہ ایک چارٹر آف اکانومی جس کی بات کی جا رہی ہے کہ لڑائیاں سیاسی اپنی جگہ لڑو، پاکستان کا ملک کے اقتصادی معاملات کو ایک سمت میں جانے دو. اچھا اعجاز صاحب، یہ ایک تصور بھی ہے کہ بھائیوں کے درمیان بھی ایک غلط فہمیاں، ایک قسم کی کوئی چھوٹی موٹی نوک جھوک ہو جاتی ہے. کیا واقعی خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک خاص بندے کے ساتھ واقعی کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ ایک سسٹم کو ایک دوسرے کے خلاف اکسایا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کیا واقعی یہ چیزیں ہیں؟ دیکھیں، 5th جنریشن وارفیئر جو ہوتی ہے نا، جس میں سوشل میڈیا کو آج کل بہت استعمال کر رہے ہیں، یا گلبشن جیسے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ملک پر حملہ کر دیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملک کے وہ ادارے جس کا آپ احترام کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کا اور عوام کے ساتھ رشتہ ہے، اس کو متنازع بنا دیں. یہ کوشش
ہندوستان بھی کر رہا ہے اور کچھ ہمارا بھی سوشل میڈیا اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، کچھ سیاسی جماعتیں ڈال رہی ہیں. وہ ایک دوسرے سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب آنے کے لیے دوسرے کو دور کرنے کی کوشش میں وہ پورے ملک کو ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے جو ہیں. بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ سوشل میڈیا کی حد تک سمجھتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا ہے، اگر پھر ایفیکجیشن وار بھی ہے تو اس چیز سے بالا تر ہو کہ اگر یہ چیزیں ہو جائیں، اگر دو بھائیوں کے درمیان واقعی کوئی ایک تناؤ ہے یا میں سمجھتا ہوں ہے ہی نہیں، ہونا نہیں چاہیے، اگر ہے تو ان چیز یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، سوشل میڈیا آ گیا، فلانا آ گیا، فلاں چیز آ گئی. اگر یہ چیزیں ہم سوشل میڈیا کو ہی اگر ہم نے اس کو رکھنا ہے کہ یہ آپ نے کیا، وہ ہم نے کیا، وہ آپ نے وہ کیا تو ہم نے وہ کیا، تو اگر یہ رکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی کامن سی چیزیں ہیں. تو میں یہ آپ سمجھتے ہیں نا، یہ وہ نہیں سمجھتے جو کر رہے ہیں، جو کروا رہے ہیں. تو غلط فہمیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، تبھی مشکلات آتی ہیں. تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے. میں نے کہا نا کہ ملک کی خاطر اپنے سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے. بہت بڑی بات کی ہے اجاز صاحب. میں ایک اور بات آپ سے یہ شیئر کروں گا، یہ پی ڈی ایم کی طرف سے ہے. کچھ عرصہ پہلے پنجاب کی جو ضمنی انتخابات ہوئے، اس ضمنی انتخابات جیسے جیسے وہ قریب آتے گئے ہیں، یا جس طرح خان صاحب نے ان کو فیلڈ آؤٹ کیا ہے، تو ایک دھواں دھار پریس کانفرنس شروع ہوگی پی ڈی ایم کی طرف سے، خاص کر مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا، خاص کر ادھر سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. سیم ٹائم آپ کے سامنے ہی ہے کتنی پریس کانفرنسز ہوئی، اور سب پریس کانفرنسز میں جو ان کا ایک کنٹینٹ نیریٹو تھا وہ یہی تھا کہ پھر ہم بھی بتائیں گے کہ ہمیں کیوں لایا گیا، کون لانے والا تھا، کس نے بٹھایا، اور ہمارے سے صرف مشکل فیصلے کروانے تھے. ہم بھی بتائیں گے ہمیں کس لیے بٹھایا گیا. اس کا مطلب ہے انہوں نے لاڈلا رکھا ہوا. یہاں تک آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. وہ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے جن کو ٹافی دکھا کے کہا آ جاؤ. ان کی تو کنوکشن ختم کروائی. 11 اپریل کو کیا ہونا تھا؟ 11 اپریل کو تاریخ لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے شکر کیا، انہوں نے خود منہ سے کہا کہ میں اگر یہ نہ لیتا، جب کسی نے پوچھا کہ اتنے مشکل وقت میں آپ نے کیوں یہ مشکل کام لیا، تو انہوں نے کہا جو ایک مثال ہے کہ جب کو سمندر میں اگر میں یہاں نہ ہوتا کیوں کود رہا ہے تو اگر میں یہاں نہ ہوتا تو میں جیل میں ہوتا. جی یہ ان کو پتہ تھا. تو یہ بچے نہیں ہیں، یہ سب سمجھ کے انہوں نے کیا جو کچھ کیا ہے. اب جتنا مرضی روتے رہیں. اب کہہ رہے ہیں جی ہمیں 22 مہینے کے لیے لایا گیا، مطلب خود بتا رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا کہ پی آئی ڈی کو اگر دیکھ لیں، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو، تو ایک کے بعد ایک وزیر وہاں آ کے وہ چھوڑتا ہے کہ بس اللہ ہی رحم کرے. اچھا سر، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سے مشکل فیصلے کروائے جا رہے ہیں. لائٹ پیٹرولیم مصنوعات کے بارے میں بھی جاوید لطیف صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا مختلف. اور رات کو تو آپ نے دیکھا مریم نے تو کہا کہ جی میرا اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے. شہباز شریف اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ جی میں متحمل ہی نہیں تھا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے.